ایک ساتھی نے آ کر مجھے کہا کہ بھائی مفتی صاحب وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب نے جو ہے عمران خان کے خلاف بات کی، اچھی بات نہیں کی نا، کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس ممبر پر بیٹھوں اور تم لوگوں کو صرف یہ بتاؤں کہ جمعہ کی نماز پڑھو اور جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اور میں تمہیں صرف یہ بتاؤں کہ جہنم میں پھل ہو، جنت میں پھل ہوگا، سیب ہوگا، میٹھا ہوگا اور بڑا ہوگا، جنت میں جو ہے درخت ہوں گے، تمہارے لیے نہریں ہوگی۔ تمہیں صرف جنت بتاؤں، تمہیں تمہارے حقوق نہ بتاؤں، تمہیں تمہارے فرائض نہ بتاؤں کہ تم لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تم لوگوں کو آگاہ نہ کروں؟ میں صرف تمہارے، میں نے کہا میں ان مولیوں میں سے نہیں ہوں کہ صرف بیٹھ کر تمہیں جنت کی فضیلت یا تمہیں جہنم سے ڈراؤں یا جنت کی فضیلتیں بتاؤں، یا صرف جمعے کی نماز پڑھ کر تم لوگوں کو جنت کے پروانے عطا کروں۔ نہیں، عبادت صرف یاد رکھو، جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا، فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ فلاں عابد جو ہے وہ تو کئی سالوں سے تمہارا عبادت کرے، ایک منٹ بھی تمہارے خلاف نہیں کیا ہے، اس پر تو عذاب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی ڈال دو، اس کو بھی ڈال دو عذاب میں، کیونکہ میری خلاف حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، صرف عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ صرف عبادت سے اللہ کی رضا نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ یہ ہماری جو ہے وہ ہے کہ لمبی لمبی سجدے کریں گے، تہجد پڑھ لیں گے اور بس ختم۔ یہ ایک جز ہے دین کا، معاملات بھی ہے، فرائض بھی ہے، دین کی حفاظت بھی ہے، اور باقی ہم خاموش رہیں، پھر ہم بات نہ کریں، ایسے ہی بیٹھ جائیں ممبروں پر۔ ایسا مجھ سے کم از کم توقع نہیں رکھیے گا۔ اگر کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ میں صرف یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کو جنت کے فضیلتیں بتاؤں تو یہاں جو ہے وہ کہیں اور جمعہ پڑھ لیا کرے، اللہ بہت سے مساجدیں بنی ہوئی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اب دیکھیں، اب آپ لوگ کہیں گے کہ پھر جو ہے خلاف بول رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہے اس رمضان سے ایک ہفتہ پہلے تم لوگوں کو میں نے بتا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، میرا فرض بنتا ہے کہ یورپی یونین پارلیمنٹ نے بل پاس کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ناموسی رسالت قانون کو ختم کر دو، ورنہ پاکستان کے ساتھ تعلق قائم ہم نہیں رکھیں گے، ہم پاکستان کو تنہا کر دیں گے۔ اور اب اس پر عمل کرنا شروع ہو گیا۔ آسیہ مسیحا کو یہاں سے اچک کر لے گئے نا، ایک چوڑی سی عورت تھی، اس کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا، اٹھا کر لے گئے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جا کے باہر ملک میں بیٹھ کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو میں نے باہر بھیجا ہے۔ اب اس کو باہر لے گئے، ہم نے کہا معمولی سی بات ہے، ایک عورت ہے، کیا ہو گیا؟ وہ ہمارے امتحان لیتے ہیں کہ مسلمان، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پاکستان میں فرقہ واریت ہے، کوئی کہتے میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، چلتا ہے، لیکن جب ناموسی رسالت کی بات آتی ہے تو پھر کوئی بھی ایک ادنا سا مسلمان بھی پیچھے نہیں رہتا۔ اور آپ اس کی تاریخ اٹھائے، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، امیر چیمہ کون تھا؟ ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، وہ کوئی مولوی نہیں تھا۔ غازی علم الدین شہید کون تھا؟ وہ ایک ترکان کا بیٹا تھا، وہ کوئی مولوی نہیں تھا، داڑھی شیو کرتا تھا، لیکن ناموسی رسالت کی بات آئی۔ اور آج بھی جتنے شہداء آپ دیکھیں، جتنے بھی شہداء آپ 1953 کی تاریخ اٹھائے، لاہور کے مال روڈ پر 1600 یا 16,000 لوگ شہید کر دیے گئے ناموسی رسالت کی خاطر۔ ان میں سے مولوی کم تھے، کالج کے طلباء زیادہ تھے۔ ناموسی رسالت کسی مولوی کی بات نہیں ہے، ناموسی رسالت کسی کے ادنا شخص کی بات نہیں ہے، پیر کی بات نہیں ہے، ناموسی رسالت مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ میں آج آپ لوگوں کو میں آگاہ کروں، آج میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں کہ کل، آج کون سا تاریخ ہے؟ 4 ہے 5 ہے؟ 4 ہے، کل 3 تاریخ تھا۔ کل 2 اور گستاخوں کو اس حکومت نے رہا کر دیا ہے، شفقت مسیح اور اس کی بیوی شگفتہ مسیح، جن پر 2013 میں ثابت ہو گیا تھا کہ بھائی انہوں نے گستاخی رسول آپ سے وسلم کی گستاخی بھی کی اور قرآن کی گستاخی بھی کی، یعنی کہ 295 اور 298 دونوں قانون ان پر لاگو ہوئے تھے اور ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ کل کے دن ان کو بھی آزاد کر دیا، اور اتنے ہٹ درمی سے انہوں نے گستاخی کی تھی کہ اپنے محلے کے امام کے موبائل پر میسج کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے۔
اور انہوں نے اقرار بھی کر دیا تھا. توبہ ٹک سنگھ کی عدالت نے ان کو سزا بھی سنا دی تھی, کل ان کو بری کر دیا گیا ہے. کیوں؟ یورپین پارلیمنٹ نے ان کو یہ کہا ہے, حکومت پاکستان کو, کہ آپ لوگوں نے ان 2 بندوں کو آزاد کر دینا ہے, ان 2 بندوں کو آزاد کر دینا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ 295C اور 298C قانون کو ختم کر دینا ہے. آج ان دونوں کو آزاد کر دیا گیا. کل تو یاد رکھو, میں یہاں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, آپ لوگ زندہ ہو یا نہ ہو, لیکن یاد رکھو کچھ ہی دنوں میں دیکھو 295C اور 298C پر ضرب لگانے کی باری ہے. اور کیا بھی ہے, کئی مرتبہ انہوں نے حملے کی کوشش کی, مختلف طریقوں سے کیے. کبھی عاطف قادیانیوں کو لایا جاتا ہے, کبھی قادیانیوں کو اقلیتی قرار دے کر ان کو جگہ دی جاتی ہے, کبھی جو ہے ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, کبھی سکھوں کا نام دے کر ان کے لیے قادیانیوں کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں. یہ سارے یہ ہم کہتے ہیں نا یہ ہوا نہیں, سمجھنے والی باتیں دور کی سوچ رکھو, جاگتے رہا کرو, ناموسی رسالت پہ پہرا دیا کرو. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, آپ نے نماز نہیں پڑھی, ہو سکتا ہے کہ معاف ہو جاؤ. آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی, ہو سکتا ہے کہ معاف ہو جاؤ. آپ سے روزہ رکھنے میں تاخیر ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی حق معافی ہو جاؤ. لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ناموسی رسالت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو, تم خاموش ہو. خدا کی قسم حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر دیں گے آپ سے. اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا, اگر ہم ناموسی رسالت پر پہرا نہیں دے سکتے, خدا کی قسم سے ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے. ناموسی رسالت کی حفاظت اگر ہم نہ کر سکے تو گلی کا کتا بہتر ہے. اور میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں, اگر ہم ناموسی رسالت کی سودا کریں تو کتا کیا, پھر ہم سے خنزیر بھی بہتر ہے. کہتے ہیں معیشت کو آگے لے جانے کے لیے سب کچھ کیا جائے گا نا, کہ بھائی ان کی یورپی یونین کی بات مانی جائے گی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, آج پھر کہتا ہوں, ہم نے 10 سال امریکہ اور ان اقوام متحدہ کی بائیکاٹ جیلی کی نہیں. نواز شریف نے جب دھماکے کے ایٹمی دھماکے اس حکومت کے دوران جب ایٹمی دھماکے کیے, امریکہ نے منع کیا کہ دھماکے مت کرو ورنہ تم لوگوں کو تنہا کر دیا جائے گا, پابندی لگا دی جائے گی. دھماکے ہوئے, 10 سال پابندی بھی لگی, پاکستان نے وہ پابندی بھی جیل لی. پاکستان موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایٹم بم کے لیے ہم اپنے ملک کو اکیلا تنہا کر سکتے ہیں تو کیا ناموسی رسالت ایٹم بم سے کم ہے؟ کیا ناموسی رسالت کی حفاظت کرنا ایٹم بم کی حفاظت سے, جو ایٹم بم ہمیں کام ہی نہیں آ رہا, بس پڑا ہوا ہے. ایٹم بم میں کیا ہے جی, بس ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کے پیسے اس پر لگ رہے ہیں جی, تنخواہیں مل رہے ہیں, سب کچھ, باقی کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو تیس نیس کر دیا, ہر ملک کو برباد کر دیا. ہمارے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہے, ایٹم بم پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر چادر شاپر ڈالے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کی حفاظت کے لیے اگر ہم پابندیاں جھیل سکتے ہیں تو ناموسی رسالت کے لیے کیوں نہیں؟ یہ میں آج آپ لوگوں کو پھر آگاہ کر رہا ہوں, جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کل 2 گستاخوں کو یورپی یونین کے کہنے پر رہا کر دیا گیا ہے. معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی چور نہیں تھے جو میرے گھر سے, آپ کے گھر سے. چلو میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کے گھر میں بندہ گھس آتا ہے, آپ کو باندھ دیتا ہے, آپ کی بیوی سے غلط کام کر جاتا ہے, اس کے ساتھ زیادتی آپ کی بیٹی کے ساتھ کر جاتا ہے, اور پھر عدالت اسے باعزت بری کر دیتے ہیں. آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا رد عمل ہوگا؟ جان کو اپنے گریبان میں دیکھ لو, کیا رد عمل ہوگا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی عزت ہماری عزتوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا ان کی عزت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اور پھر کہیں گے مفتی صاحب نے بات کیوں کی؟ مفتی صاحب تو کرے گا, حق بیان کرے گا, کوئی میرے زبان کاٹے تو کاٹ دو. ایسے باتوں سے نہیں. اور ہاں, یہ بات یاد رکھو, پاکستانی قوم یہ بات یاد رکھو, اب ہمیں مزید غلام در غلامی میں دھکیلا جائے گا.